بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے آج کے لیے، اور اہم ٹاپک اس وجہ سے ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، لوگوں کی اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ گویا کہ زندگی میں ایک نہیں کئی بار زخمی ہوئی، ان کو زخمی کیا گیا۔ زخمی فزیکلی زخم کی بات میں نہیں کر رہا، ایموشنلی ان کو زخمی کیا گیا، بہت تکلیف اور کرب سے گزرے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس انسان سے، کہ جس انسان نے مجھے ایموشنلی زخمی کیا ہے، بہت میری انسلٹ کی ہے، بہت لوٹا ہے، میں اس انسان سے انتقام لوں، میں اس انسان سے بدلہ لوں۔ لیکن اب اس انسان کی کہ جو زخمی شدہ، کہ جس کے اوپر ظلم زیادتی ہوئی، وہ اپنے اندر ایسی پاور، اثر رسوخ اور اختیارات اور وسائل نہیں رکھتا کہ جی میں کیا کروں، وٹ آئی کین ڈو۔ میں نے یوں بھی دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں انتقام لوں گی یا میں اپنے آپ کو قتل کر دوں گی، اگرچہ میں اس بات کی وکالت ہرگز بھی نہیں کر رہا، کوئی ذی شعور نہیں کرے گا، لیکن بہرحال ایک جینوئن مسئلہ تو ہے نا۔ زندگی میں جب ایک انسان جو ہے اس کی عزت نفس کو اتنی بری طرح وائیولیٹ کیا جائے، اس کی تذلیل کی جائے، اس سے چھینا جائے اس کا بنیادی حق، طاقت کے زور پہ، دھوکہ دہی کے زور پہ اور چالاکی مکاری کے زور پہ، کیا کرنا چاہیے، وٹ ٹو ڈو۔ دیکھیں، ایک ہمارے سامنے آپشنز ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ انسان اس سے انتقام لے، اور ویسے اتنا کچھ کرنے کی ایک انسان کو اجازت ہے کہ جتنا اس کے ساتھ ہوا، اگرچہ یہ آپشن ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ہم اس کی طاقت اور اگر ہم اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اور اگر نہیں رکھتے، وہ یہ بات میں نے ڈائریکٹلی اس لیے کہہ دی کہ ہمارے ملک کا عدالتی نظام جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس طرح کا نہیں ہے کہ جو مظلوم کی داد رسی کو آئے، لیکن بے شمار کیسز کے اندر مظلوم کی داد رسی عدالتوں کے ذریعے سے ہوئی بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حصول انصاف جو ہے اس کے لیے کتنی بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، کتنی ذلت اور رسوائی وہاں پہ کاٹنی پڑتی ہے، اور ایک انسان جو ہے وہ زندگی کے جو بقیہ کام ہیں ان سے جاتا ہے، اپنی ساری توانائی، سارا وقت جو ہے اور سارے وسائل جو ہیں وہ اس ایک کام پہ صرف کر دیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ بات یقینی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو انصاف ملے گا، اور اس کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے والے انسان کو سزا ملے گی۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ اس راستے کو آپ ابینڈن کر دیں اور اس پہ غور نہ کریں اور اس پہ عمل نہ کریں۔ بہرحال ایک شریف النفس انسان کے لیے پھر بھی یہ ایک رائٹ آپشن ہے۔ ایک آپشن اور بھی ہے، اور یہ آپشنز آپ جانتے تھے، میں نے اس پہ میرا اس پہ بات کرنا لازم نہیں تھا، باقی سارے لوگ یہ باتیں جانتے ہیں، لیکن اصل بات جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ایک انسان استطاعت نہ رکھتا ہو، اگر ایک انسان طاقت نہ رکھتا ہو، تو وہ انسان کیا کرے؟ اس انسان کے لیے ایک تو اللہ کی عدالت جو ہے وہ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور ایک انسان اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ درج کرا دے۔ ویسے یہ مقدمہ درج تو آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، اور یہ سو موٹو نوٹس کے تحت ہر ایک چیز جو ہے وہ درج ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لیے مصلی موجود ہے، ہم وضو کریں،
طہارت کریں اور اللہ کے حضور پیش ہو جائیں کہ میرے رب، میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرے ساتھ کتنا ظلم اور کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ میرے رب، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف ملے اور مجھے اسی دنیا کے اندر ملے، اگرچہ تو قادر ہے، تو قادر مطلق ہے، تو بہت بہتر جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ رب العزت مجھے طاقت عطا فرما، رب العزت میری مدد عطا فرما، رب العزت میں اپنے معاملات کو، میرے رب میں اپنے اس معاملے کو، میں اللہ رب العزت میں تیرے سپرد کرتا ہوں، میں تیرے سپرد کرتی ہوں۔ یہ کام کرے اور ایک مصلی سے اپنا گہرا تعلق بنا لے۔ مصلی کے ساتھ تعلق مسلمان کا ویسے بھی گہرا ہونا چاہیے، بڑا تگڑا تعلق ہونا چاہیے۔ مصلی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اللہ سے تعلق ہے، لہٰذا مصلی کے ساتھ تعلق جو ہے، مصلی پہ سجدہ ریز ہونا جو ہے، وقت پہ 5 وقت اللہ نے مقرر کیے، اس کے ساتھ ہم ایڈیشنل اپنی جو ہے نماز حاجت جو ہے 2 رکعت ہم پڑھ لیں اور پڑھتے رہیں۔ میرے اللہ، مجھے انصاف چاہیے۔ اور پھر ایک کام اور ہے، وہ کام یہ ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، آپ اپنے آپ کو تگڑا بنائیں، آپ باہر سے اس انسان کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ سائلنٹ ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں، پھر آپ اللہ سے رابطہ کریں، اللہ سے تعلق رکھیں، اللہ سے انصاف کی توقع رکھیں۔ اللہ رب العزت سے جو ہے وہ انصاف کی بھیک، اللہ رب العزت نے انصاف تو کرنا ہی کرنا ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے انصاف نہ کرے۔ لیکن ایک انسان جو ہے وہ کوئی در تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس در پہ ایک انسان جو ہے، انسان کو اتنا ٹرسٹ ہو اور اتنی جہاں پہ ایکوریسی ہو معاملات کو چلانے میں، اور پھر اس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ کے ہاں دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ عظیم بات ہے کہ جس بات کو بار بار ایک انسان اپنے ذہن کے اندر لائے۔ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی لاٹھی حرکت کے اندر نہ آئے، ممکن نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے، لیکن یہ کب حرکت میں آنی ہے اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اور بعض اوقات جتنی اللہ اگر کسی کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان بہت تگڑا ہے، اتنا تگڑا ہے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ کہ وہاں سے بچ جائے، اور اتنا چالاک اور اتنا مکار ہے کہ اللہ کو بھی خدا نخواستہ جو ہے، اور پھر دنیا ساری اس کے ساتھ، دنیا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ دنیا تو بالکل موسم کی طرح ہے، جیسے موسم بدلتا ہے ایسے دنیا بدلتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے دنیا کی حیثیت اور وقت ہی کیا ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک کام ہمیں اللہ رب العزت سے بس سارا معاملہ ایک دم خاموش ہو جائیں۔ عدالت اگر آپ سمجھتے ہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دنیاوی قانون پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں، اگر آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں، میں انکریج کروں گا، میں حوصلہ افزائی کروں گا، میں اس بات کی تائید کروں گا کہ ایک شریف النفس انسان کے لیے بہترین راستہ ہے، اور ایک راستہ پھر اللہ کی عدالت ہے، جو کہ الٹیمیٹ عدالت ہے، جو کہ حتمی عدالت ہے۔ ان عدالتوں سے انسان اللہ کی عدالت بالخصوص ایک انسان اس سے رکھے، اور پھر یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی سیفٹی کے بارے میں محتاط رہیں۔ فرسٹ آف آل اپنی سیفٹی کے بارے میں کیئرفل رہیں، اپنی صحت کو بہتر بنائیں، اپنی نفسیاتی صحت کو بہتر بنائیں، اپنی معاشی صحت کو بہتر بنائیں، اپنا نالج اور اپنی کمپیٹنسی جو ہے اس کو آپ ڈیولپ کریں، گرو کریں۔ دیکھیں طاقت کا مقابلہ جو ہے وہ آپ کا ڈیولپ ہونا، آپ کا ترقی کرنا، آپ کی صحت کا بہتر ہونا، آپ کے لوگوں سے تعلقات کا بہتر ہونا، ایک آپ کا جو مخالف ہے، آپ کا جو دشمن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کے لیے بڑا تکلیف دہ اور بڑا اذیت ناک ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو مضبوط بناتے جائیں،
ہر ایک اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بناتے جائیں، اور بالخصوص اللہ رب العزت سے جو ایک انسان کا تعلق ہے وہ گہرا سے گہرا، بہتر سے بہتر، مؤثر سے مؤثر، اور اتنا ہوتا چلا جائے ایک انسان اس بات کا فیصلہ کر لے، اس بات کا تہیہ کر لے کہ مجھے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اتنا جینون بنانا ہے کہ پھر جو ہے اس کے بعد مجھے کسی اور در کی توقع نہ رہے، لیکن اللہ رب العزت دیگر تمام راستے جو ہیں، جائز راستے جو ہیں، ان کے استعمال کرنے سے خالق و مالک منع نہیں فرماتا۔ اور حتیٰ کہ یہ بھی کہ ایک انسان نے جتنی تکلیف آپ کو دی اتنی تکلیف دینے کا ایک انسان کو اختیار حاصل ہے، اور یہ اس پہ اللہ ناراض نہیں ہوتا، یہ انسان کو اختیار ملا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، شاید دیگر بھی کئی ایک معاشروں کے اندر، بالخصوص جہاں کا نظام عدل بہت پور شیپ کے اندر ہے، وہاں پہ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہونا، ان کی تذلیل کی جانا عام سی بات ہے، کوئی اچھنبے کی بات نہیں سمجھی جاتی۔ اور ایسی صورتحال کے اندر ایک انسان کو وہ سب کچھ کرنا چاہیے جو آج ہم نے ڈسکشن کی، اور اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خالق و مالک ہمیں کسی ظلم زیادتی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہماری عزتوں کی، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صحت، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔